والدین کے مرنے کے بعد میری بہن نے میری خاطر چچا کے اپاہج بیٹے سے شادی کر لی کہ بدلے میں چچا ہمیں اتنے پیسے دیتا رہے گا کہ میں پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزار سکوں گا۔ چچا ہر مہینے مجھے پیسے دے جاتا اور میں پڑھ لکھ کر امریکہ چلا گیا، جہاں میں نے شادی کر لی اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ تو ایک دن اچانک میری بیوی نے مجھے یاد کروایا کہ آپ کی بہن نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، ہمیں وہاں جا کر اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر میں اور میری بیوی اگلے ہی دن بہن سے ملنے آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے میاں، اگر تم اپنی بہن کا رشتہ میرے غفار سے طے کرتے ہو تو ہی میں تمہاری پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مجھے اپنی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک میں جاب کرنی تھی اور پیسے نہیں تھے۔ میری بہن مجھ سے بھی چھوٹی تھی، زیادہ عمر کی نہیں تھی، اور چچا کا بیٹا میری بہن سے 10 سال بڑا بھی تھا اور اپاہج بھی تھا۔ میری بہن بے حد خوبصورت تھی۔ میں کبھی بھی اپنی بہن کی شادی چچا کے اپاہج بیٹے کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری بہت بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ چچا تو بات کر کے چلے گئے، حالانکہ میں نے ادھار پیسے مانگے تھے کہ جیسے ہی میرا سیمسٹر کمپلیٹ ہوگا میں نوکری حاصل کرتے ہی ان کے پیسے انہیں لوٹا دوں گا، لیکن انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ ان کی بس یہی شرط ہے۔ میری بہن ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی چچا گئے تو کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، والدین کے انتقال نے تو ہمیں بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا کے انتقال کو بس 1 مہینہ ہی بامشکل سے گزرا تھا کہ اماں بھی چل بسیں، بس ہم دونوں بہن بھائی رہ گئے تھے۔ ایک دوسرے کو تسلیاں بھی ہم دیتے تھے، آنسو بھی ہم ہی صاف کرتے تھے، لیکن اب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ گھر کا خرچہ اٹھاتا یا پھر اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھاتا، گھر بھی کرائے کا تھا۔ میرے والد کی جاب بہت اچھی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، اور میرا مقصد تھا کہ میں اچھی تعلیم حاصل کر کے بیرون ملک میں جاب کر سکوں تاکہ گھر کے بھی حالات اچھے ہو جائیں اور میں اپنی بہن کی شادی بہت اچھے لوگوں میں دھوم دھام سے کروں۔ لیکن اچانک والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب تک ہاسپٹل لے کر گئے وہ دم توڑ چکے تھے، اور میری والدہ نے والد کا صدمہ اتنا گہرا لیا کہ 1 مہینے میں وہ بھی چل بسیں۔ نہ تو میری والدہ کا کوئی زیور تھا جسے بیچ کر میں اپنے سیمسٹر کی فیس بھرتا، اور نہ ہی گھر اپنا تھا کہ میں اسے بیچ سکتا۔ میں جب بھی یونیورسٹی سے واپس آتا تو ہوم ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا، جس سے گھر کا کرایہ اور چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہو جاتے تھے، لیکن فیس بھرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی بھی میں سر پکڑے بیٹھا تھا جب میری بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، کہنے لگی، ایسا کریں بھائی، آپ میری شادی چچا کے بیٹے غفار سے کر دیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے کر دوں، تم اس سے بہت چھوٹی ہو، پھر وہ بالکل اپاہج ہے، بستر سے لگا ہوا ہے، اٹھ بیٹھنے میں سے اسے مشکل ہوتی ہے، پہاڑ جیسی زندگی ہے، کیسے گزارو گی اس کے ساتھ؟ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میری بہن کی عمر بامشکل 17 سال تھی اور وہ 28-29 سال کا مجھ سے بھی بڑا تھا۔ پتہ نہیں چچا کو شرم کیوں نہیں آئی ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے۔ اس کی اپنی بیٹی میری بہن سے بھی بڑی تھی، لیکن ان کے لیے وہ اچھے امیر گھرانے دیکھ رہا تھا، صحت مند لڑکے دیکھ رہا تھا، اور یہاں ہمارے ماں باپ کی آنکھیں بند نہیں ہوئی، چچا نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ چچا کے حالات ہمارے حالات سے بہت اچھے تھے، اپنا گھر تھا، باقی کے بیٹے بھی شادی شدہ تھے، غفار سب سے بڑا تھا، لیکن اس کی معذوری کی وجہ سے اس سے کوئی بھی شادی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی ادھار مانگا تھا، لیکن کسی نے نہیں دیا۔ اپنے ماموں کا بھی در کھٹکھٹایا، لیکن انہوں نے بھی مدد نہیں کی۔ مجبوراً چاچا سے کہنا پڑا، لیکن جو شرط انہوں نے بتائی میں اسے سن کر بے حد پریشان ہوا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو اسے کوئی بھی خوشی نہ دے سکے، کما نہ سکے۔ چاچا جب تک زندہ تھے تب تک غفار کا خرچہ اٹھا رہے تھے، ان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بھائی کبھی بھی میری بہن کو بھابھی کی حیثیت سے خرچہ نہیں دیتے،
اور غفار تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ خود سے کچھ کر سکتا۔ میری بہن کی زندگی داؤ پر لگ جاتی اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میری بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، چچا آپ کو پیسے دیں گے تو آپ جاب کر لیجئے گا۔ میں نے کہا تم چاہتی ہو کہ میں خود غرض ہو جاؤں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں، پاکستان میں ہی کہیں نوکری ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ گھر کا نظام آسانی سے چل سکے، پھر تمہارا ایک اچھی جگہ رشتہ بھی کر دوں گا۔ یہ میرا دیرینہ خواب تھا کہ میں بیرون ملک میں کہیں جاب کرتا، اور میں نے محنت بھی بہت کی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میں ٹاپ کر رہا تھا اور یہی خواہش تھی کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر بیرون ملک میں جاب اپلائی کروں، لیکن وہاں جانے کے بھی خرچے بہت ہیں۔ انسان ایسے نہیں جا سکتا، پیچھے ایک بہت بڑی رقم شو کروانی پڑتی ہے، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میری بہن رونے لگی، کہنے لگی ایسا مت کہو، میں نہیں چاہتی کہ آپ کا خواب ادھورا رہ جائے، ویسے بھی چچا آپ کو اچھی خاصی رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا بدلے میں تمہاری زندگی مانگ رہے ہیں، تم کیسے ایک اپاہج کے ساتھ ساری زندگی گزارو گی؟ یہ آسان نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی، میں تو چاہتا تھا کہ ساری خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ اماں ابا کی کتنی لاڈلی تھی وہ، میں نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، سوائے تسلیوں کے۔ میں نے کہا کہ اماں ابا نے تمہارے لیے کتنے خواب دیکھے تھے کہ تمہاری شادی ایک اچھے گھر میں کریں گے، کتنا پیار کرتے تھے وہ تم سے، اور میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو پھر آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ بھائی میں نہیں چاہتی کہ آپ کے خواب ادھورے رہ جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ دن رات کتنی محنت کرتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر آپ نے اپنے رزلٹ کی خاطر اپنی نیندیں خراب کی ہیں، دن بھر کا چین خراب کیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو کتنی شدید خواہش ہے بیرون ملک میں جاب کرنے کی، اور اگر چچا آپ کی مدد کر رہے ہیں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ بہن بن کر قربانی دینے کو تیار ہے تو بھائی ہوتے ہوئے میرا بھی تو کچھ فرض بنتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی بنانے کے چکر میں اپنی بہن کی ساری زندگی کو برباد کر کے رکھ دوں۔ بہرحال میں نے رات کے 12 بجے تک ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، پھر آدھی رات تک جاگ کر میں اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کو برقرار رکھتا۔ میرے پاس واحد ایک موٹر سائیکل تھی جس پر میں آتا جاتا تھا، اور اس بار سیمسٹر کی فیس بھرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے موٹر سائیکل بیچ دی اور اپنی گھڑی بھی بیچ دی جو ابا نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ کچھ ٹیوشن سے میں نے ادھار پیسے لیے اور اپنی سیمسٹر کی فیس بھر لی، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا تھا، نہ مجھے کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی۔ بار بار حمیرہ مجھ سے یہی کہتی کہ ضد چھوڑ دیں بھائی، میں گزارا کر ہی لوں گی، کوئی بات نہیں۔ میں کون سی واحد ایسی بہن ہوں جس نے بھائی کی خاطر قربانی دی ہے؟ بہنیں تو اکثر بھائیوں کی خاطر قربانیاں دیتی ہی ہیں، آپ میری فکر نہ کریں۔ لیکن میں کیسے اس کی فکر نہ کرتا؟ بہرحال 2 مہینے انتھک محنت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن میں بخار میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا، نہ یونیورسٹی جا پا رہا تھا نہ ٹیوشن پڑھانے، اور جن بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا ان کے والدین فون کر کے مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ایڈوانس فیس بھی لے لی اور پڑھانے بھی نہیں آتے، بہانے بناتے ہو۔ ایک طرف بخار تھا کہ میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا، دوسرا اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مسلسل مہنگی مہنگی دوائیاں کھاتا۔ میری بہن حمیرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تبھی وہ چاچا کو بلا کر لے آئی۔ چاچا کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ چاچا نے میری حالت دیکھی تو مجھے ڈاکٹر پر لے گئے، دوائی لے کر دی، پھر کہنے لگے اپنی ضد چھوڑ دو۔ ارے میں سگا چاچا ہوں تم لوگوں کا، یہ تھوڑی ہے کہ میں تمہاری بہن کا خیال نہیں رکھوں گا یا اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر دوں گا۔ یہی ہے نا کہ میرے بیٹے کا گھر بس جائے گا، پھر اس کے بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں کہ جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی میں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم رکھوا دوں گا جس سے تم نوکری کر سکو، اپنی زندگی بنا سکو۔ لیکن تمہاری ضد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور حمیرہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب حمیرہ راضی ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ حمیرہ کس دل سے راضی ہے، وہ میرے لیے بہت بڑی قربانی دے رہی تھی،
اس کی عمر ہی کیا تھی، 17 سال۔ اس عمر کی لڑکیاں تو اتنی عمر کی لڑکیاں تو بے فکر ہوتی ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ فکر کسے کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور میری بہن، میرا دل، میرا خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں نے چچا سے حمیرہ کی شادی کی حامی بھری تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ غفار ویسے تو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بنا کسی سہارے کے تو چل نہیں سکتا۔ پھر تم میرے ہی گھر حمیرہ کو لے کر آ جانا۔ میرا دل بے حد پریشان ہے۔ حمیرہ اپنے کمرے میں پورا دن بند رہی، کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اگلے روز جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں، شاید رات بھر روتی رہی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو کھانا کھلایا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، پگلی، کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ یوں ہی پاکستان میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ وہ کہنے لگی، یہ بات نہیں، بس آپ سے دور جانے کا سوچ کر رونا آ رہا ہے۔ لیکن میں جانتا تھا ہر لڑکی اچھے خواب دیکھتی ہے، اچھے گھر کے، اچھے شوہر کے۔ کوئی بھی لڑکی بنا کسی مجبوری کے کسی اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہوتی۔ بہرحال میں بھی بے بس اور مجبور تھا۔ ایک ہفتے بعد اپنی بہن کو چچا کے گھر لے گیا۔ چچا کی بیٹیوں نے اسے تیار کیا۔ سرخ عروسی جوڑے میں بھی اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، اور میرا دل یوں تھا کہ کون چھری سے کٹ رہا ہو۔ میری بہن کا نکاح غفار سے ہو چکا تھا۔ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ بیٹھا ہوا تھا، سیدھا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، سیدھا پاؤں بھی اس کا کانپ رہا تھا، چہرہ بھی ہلکا سا ٹیڑھا تھا۔ اسے دیکھ کر، اپنی بہن کے بارے میں سوچ کر میرا دل لرز گیا۔ کیسے گزارا کرے گی؟ وہ تو بہت نازک سی ہے، کم عمر سی ہے۔ حالانکہ چاچا نے میرے آگے کھانا بہت اچھا رکھا تھا، لیکن میرے حلق سے 2 نوالے گزرنے مشکل ہوئے تھے۔ میں واپس گھر آ گیا۔ گھر بالکل خالی لگ رہا تھا ویران ہو چکا ہے۔ چاچا نے مجھے پیسے دے دیے تھے، میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ میرا سیمسٹر بھی ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی سی وی دوسرے ممالک میں بھیجنی تھی۔ جس ملک میں بھی مجھے جاب مل جاتی، میں نے چلے جانا تھا، لیکن حمیرہ کے بارے میں سوچ کر میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ اگلے روز چاچا نے ولیمے کی دعوت رکھی تھی۔ جب میں گیا تو حمیرہ کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا، چاہ کر مسکرا نہیں رہی تھی۔ البتہ غفار بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے حمیرہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ برف کی مانند سرد تھا، خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم خوش تو ہو؟ زبردستی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن شکل سے لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گی۔ پتہ نہیں کس ضبط سے بیٹھی تھی۔ بہرحال کچھ دیر میں اسی کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے اپنی بہن کے لیے۔ میری والدہ کس طرح سے کہتی تھی، یہ تو میری شہزادی ہے، سارے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی شادی تو میں شہزادیوں کی طرح کروں گی۔ اور میرے ابا، وہ تو میری بہن پر جان نچھاور کرتے تھے، اور آج ان کی بیٹی ایک اپاہج کی بیوی بنی بیٹھی تھی میری خاطر۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میرا جیسے ہی BBA کمپلیٹ ہوا، میں نے بیرون ملک اپلائی کر دیا۔ میں نے IT کا کورس بھی کر رکھا تھا، اور بھی کمپیوٹر کے بہت سارے کورسز کیے ہوئے تھے۔ بہرحال بہت جلد مجھے امریکہ سے آفر آئی تھی، اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات تھی۔ لیکن میرا دل بے حد اداس تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا میری بہن کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ میں آخری بار حمیرہ سے ملنے گیا، اس وقت وہ غفار کو چارپائی پر بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی، ساتھ ساتھ رومال سے اس کا چہرہ بھی صاف کر رہی تھی، اور وہ اسے گھور گھور کر نہ جانے کیوں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ نئی نئی شادی تھی، لیکن میری بہن سادے لباس میں ملبوس تھی، چہرہ بے رونق، نہ آنکھوں میں کاجل تھا، نہ ہی چہرے پر میک اپ۔ مجھے دیکھ کر غفار کے ماتھے کے بل کچھ ٹھیک ہوئے تھے۔ میں نے حمیرہ کو پکارا تو فوراً سے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، کھانے کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے کہا، کل جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہنے لگی، بس آپ کے جانے پر اداس ہوں، اپنا خیال رکھیے گا بھائی۔ میں نے کہا، تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا۔ کہنے لگی، ہاں، میں بہت خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں، چاچا میرا بہت خیال رکھتے ہیں، سب گھر والے میرا ساتھ دیتے ہیں، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔
اسے اب بھی میری فکر تھی، پتہ نہیں یہ بہنیں کس مٹی کی بنی ہوتی ہیں، بھائیوں کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی کیسے دے دیتی ہیں اور اف بھی نہیں کرتی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں اسے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ اپنی بہن کو میں نے ایک موبائل بھی دیا تھا تاکہ اس سے بات چیت کرتا رہوں، اس کی خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ جیسے ہی میں امریکہ پہنچا میں نے سب سے پہلے حمیرہ کو فون کیا تھا۔ میں نے کہا میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ کہنے لگی اللہ نگہبان۔ جاب میری لگ چکی تھی اور آفس کی طرف سے مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی مل گیا تھا۔ میں نے بہت محنت سے کام شروع کیا تھا، پورے دل جمعی سے اپنا کام پر فوکس کرتا۔ جیسے ہی مجھے 1 مہینے بعد پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پاکستانی وہ کئی لاکھ تھے۔ میں نے چاچا کو فون کیا۔ میں نے کہا چاچا ایسا کریں، حمیرہ کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیں، میں اپنی بہن کو کچھ نہ کچھ خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ یہ سن کر تو وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ارے وہ کہاں جائے گی باہر، ایسا کرو میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کرو، میں حمیرہ کو دے دیا کروں گا، اور بے فکر رہنا وہ پیسے حمیرہ کی امانت ہوں گے، تم بے شک حمیرہ سے پوچھ لیا کرنا، پیسے میں اسی کو دوں گا۔ میں نے کہا چاچا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ پر کیوں شک کرنے لگا، آپ نے میرے لیے بھی تو اتنے پیسے دیے ہیں، میں آپ کے ہی اکاؤنٹ میں بھیج دیا کروں گا۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ بہرحال میں جب بھی حمیرہ کو فون کرتا تو وہ بس 1 منٹ کی بات کرتی، کہتی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہتا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ چاچا نے تمہیں پیسے دیے تھے؟ کہنے لگی ہاں مجھے دے دیے تھے۔ آپ کیوں مجھے پیسے بھیج رہے ہیں؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں اپنی خوشی سے بھیج رہا ہوں، اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگی بہت شکریہ۔ میں نے کہا غفار ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں بہت بہتر ہے، پہلے سے اب تو ہلکا ہلکا چلنے بھی لگا ہے۔ میں نے کہا اللہ اسے صحت تندرستی دے۔ کہنے لگی آمین۔ بس یہ بات ہوتی تو کہتی اچھا بھائی میں غفار کو کھانا کھلا رہی تھی، پھر فون بند کر دیتی۔ شام کو فون کرتا تو کہتی غفار کو چائے پلا رہی تھی، زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا جیسے اس کی ہنسی کھوکھلی سی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کے لہجے میں نمی ہے۔ میں بے چین سا ہو جاتا تھا جب بھی اس سے فون پر بات کرتا تھا۔ بہت کم عرصے میں نے ترقی کی منازل کو طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ 6 مہینے میں میری کمپنی کے باس نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی اور میرا عہدہ بھی بڑھا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، شاید میری انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ کئی سالوں سے میں نے اپنا ایک ریکارڈ بنایا تھا، اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ، اور پھر کورسز بھی کیے ہوئے تھے۔ میری کمپنی کو میری وجہ سے کافی فائدہ حاصل ہوا تھا، اس لیے مجھے بھی بونس کی طور پر میرے باس نے کئی لاکھ روپے کا چیک دیا تھا۔ کچھ پیسے میں نے اپنے لیے سیو کر لیے کیونکہ بالآخر تو مجھے پاکستان جانا تھا۔ انہی دنوں میرے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی جو پاکستانی تھی، کافی شریف سی لڑکی تھی، اسکارف پہن کر ہی اپنے سارے کام کرتی تھی، کافی ذہین بھی تھی۔ اکثر کبھی اسے کسی کام میں مشکل پیش آتی تو مجھ سے پوچھ لیتی، کیونکہ اس کمپنی میں کام کرنے والے بس ہم 2 ہی پاکستانی تھے، ہم زبان بھی تھے، اسی لیے جب بھی تھوڑا بہت وقت ملتا وہ چائے کا کپ اٹھا کر میرے پاس آ جاتی، تو پھر کہتی کہ بیرون ملک میں دیار غیر میں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے تو اپنا ہی سا لگتا ہے۔ میری شفق سے کافی اچھی بات چیت ہونے لگی تھی، وہ اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے نوکری کر رہی تھی۔ اس کمپنی کا باس بہت اچھا تھا، پاکستانی جو بھی وہاں پر کام کرتے تھے یا دوسرے ملکوں سے آتے وہ انہیں رہائش فری دیتا تھا، اور شفق کو بھی جو فلیٹ ملا تھا اس میں 2-3 لڑکیاں رہتی تھیں۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا اس میں بھی 2-4 لڑکے میرے علاوہ تھے، کچھ انڈیا سے آئے تھے اور کچھ دوسرے ممالک سے۔ میں اکثر شفق کے ساتھ حمیرہ کی باتیں کرتا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ اس نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی تو میں نے دیکھا شفق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جلدی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی بہت بڑی قربانی مانگ لی آپ نے اپنی بہن سے، اس کے بارے میں سوچ کر پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی کافی نرم دل کی مالک تھی، کافی اچھی لڑکی تھی۔ بہرحال ایک بار میں نے اس کی حمیرہ سے فون پر بات بھی کروائی، لیکن وہی 1 منٹ بعد حمیرہ نے بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تمہاری بہن پر بہت پابندی ہے، کوئی اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، جب وہ تم سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تبھی وہ جلدی سے فون بند کر دیتی ہے۔
شفق کی بات سن کر میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا تھا، میں پریشان ہو گیا تھا، اتنی دور بیٹھا تھا کہ واپس نہیں جا سکتا تھا، پھر اگلے 7 سال کا کانٹریکٹ تھا، میرا بھی اور شفق کا بھی، ہم دونوں پاکستان نہیں جا سکتے تھے، اس کمپنی کا کام کرنے کے لیے ہم باؤنڈ تھے۔ ایک بار شفق اپنی امی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ جانتی ہیں کہ میں جلدی نہیں آ سکتی، پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی میرا رشتہ طے کرنے کی، وہ بھی تصویر دکھا کر، بتائیں میں کیا کروں۔ اس کی والدہ کی آواز بھی میں سن سکتا تھا کیونکہ وہ کافی بلند لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ کہنے لگی تو تمہاری عمر بھی تو ہو گئی ہے شادی کی، ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا کرو واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی اماں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، 7 سال سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اس کی والدہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ بیٹا تمہاری عمر 27 سال ہو گئی ہے، اب شادی نہیں کرو گی تو پھر کب کرو گی، مجھے تمہاری فکر بہت ستا رہی ہے۔ تبھی میں نے شفق کو غور سے دیکھا تھا، وہ کافی پریشان تھی۔ اس کے بعد اس کا فون بند ہوا تو کہنے لگی ایک تو ان ماؤں کو بہت فکر ہوتی ہے۔ میں نے کہا فکر کچھ غلط تو نہیں ہے؟ کہنے لگی تو کیا کروں، 7 سال سے پہلے نہیں جا سکتی اور ان 7 سالوں میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں کرنی ہیں، سوچ رہی ہوں شادی ہی نہ کروں، شادی کوئی ضروری تو نہیں، باقی بہن بھائیوں کی زندگی تو بن جائے گی، پھر بھائی بھی ابھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کرو گی؟ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا تم بھی یہاں ہو میں بھی یہاں ہوں، تم بھی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہوں، تمہارا میرا مذہب بھی ایک ہے، ہم اگر یہاں شادی کر لیں تو تمہاری امی کی فکر بھی ختم ہو جائے گی اور شادی مجھے بھی کرنی ہے، 7 سال اگر تم یہاں رہو گی تو تمہاری ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور پھر ہم مل کر کام کریں گے، تم اپنے گھر والوں کو سپورٹ بھی کر سکتی ہو۔ کہنے لگی لیکن میری اور آپ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی عمر کے ہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا، کوئی بات نہیں، تم مجھ سے بڑی بھی ہو تب بھی کوئی بات نہیں، یہ بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی والدہ سے رشتہ میں نے ہی مانگا تھا، شاید شفق میرے بارے میں اپنی والدہ کو بتا چکی تھی، اس لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے حمیرہ سے بھی بات کی، وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اپنی اور بھابھی کی شادی کی تصویریں مجھے ضرور بھیجیے گا۔ آج شاید اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ کی شادی کے بہت ارمان تھے اور یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی دور آپ شادی کریں گے۔ بہرحال میں نے شفق سے نکاح کر لیا، تصویریں شفق کی والدہ کو بھی بھیجیں اور حمیرہ کو بھی۔ ہم دونوں آفس میں کام کرتے تھے، باس نے اتنی مہربانی کی تھی کہ ہمیں ایک الگ فلیٹ دے دیا تھا، چھوٹا سا تھا لیکن ہم دونوں کے لیے کافی تھا۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اس لیے ایک ساتھ جاتے ایک ساتھ ہی واپس آتے۔ میں شفق کے ساتھ گھر کے کافی چھوٹے موٹے کام کروا دیتا تھا، اس کا احساس بھی کرتا تھا۔ کچھ مہینوں سے یہ ہو رہا تھا کہ میں جب بھی حمیرہ کو فون کرتا اس کا فون بند ہوتا، پھر میں بھی اپنی زندگی میں کچھ مصروف سا ہو گیا تھا۔ شفق امید سے ہوئی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے حمیرہ کو بہت فون کیا، اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ چاچا کو فون کیا تو کہنے لگے حمیرہ کا فون خراب ہے۔ میں نے کہا تو چچا اسے فون دلا دیں، میں ہر مہینے تو پیسے بھیجتا ہوں آپ کو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ چچا کہنے لگے تو کیا احسان کر رہے ہو مجھ پر، کیا میں نے لاکھوں روپے تم پر خرچ نہیں کیے تھے؟ چچا کا تو لہجہ اور انداز ہی بدل گیا تھا، فون بند کر دیا۔ میں نے کئی بار دوبارہ چچا کو فون کیا لیکن انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں کافی پریشان تھا، شفق میری بات سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے واپس جانے میں 2 سال باقی رہ گئے تھے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ میں اپنی زندگی میں کافی مصروف ہو گیا تھا لیکن مجھے حمیرہ بہت یاد آتی تھی۔ فون اس کا بند تھا، چچا کو فون کرتا تو وہ بھی نہیں اٹھاتے، پتہ نہیں میری بہن کس سال میں تھی۔ جیسے ہی 7 سال پورے ہوئے، باس نے ہمیں ایک اور آفر دی کہ اگر ہم مزید 5 سال وہاں پر رہیں گے تو وہ ہماری تنخواہ ڈبل کر دیں گے، لیکن حمیرہ کے بارے میں کافی پریشان تھا۔ شفق سے مشورہ کیا تو کہنے لگی آپ کو اپنی بہن سے ملنے جانا چاہیے۔ ہم دونوں کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی، پھر شفق اپنی ذمہ داریوں سے بھی فارغ تھی، بھائی کی جاب لگ چکی تھی، بہنیں شادی شدہ ہو چکی تھیں، وہ بھی چاہتی تھی کہ پاکستان جا کر سب سے ملے۔ میں پاکستان آتے ہی میں چچا کے گھر گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ حمیرہ پرانے اور پھٹے کپڑوں میں اجڑی ہوئی حالت میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور غفار اسی حال میں چارپائی پر لیٹا اٹک اٹک کر اسے گالیاں دے رہا تھا۔
مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن 23-24 سال کی نہ ہو بلکہ بوڑھی ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے، لگ رہا تھا جیسے بیمار رہنے لگی ہے، کھانس بھی رہی تھی۔ مجھے اس نے دروازے کے پاس دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آ گئی، پھر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں بن موت کے مر گیا۔ کتنی بڑی قربانی لی تھی میں نے اپنی بہن سے۔ میرے چاچا نے جب مجھے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے، کہنے لگے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب، میں اپنی بہن سے مل نہیں سکتا؟ کہنے لگے تمہاری بہن کی قیمت میں تمہیں کئی سال پہلے چکا چکا ہوں۔ میرا جی چاہا میں چاچا کا گلا دبا دوں۔ میں نے کہا میں نے اپنی بہن کا سودا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے اسے سودا ہی کہتے ہیں، 30 لاکھ روپے میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے۔ میں نے کہا اس سے کئی زیادہ لاکھ میں آپ کو بھیج چکا ہوں، اور اگر وہ پیسے میری بہن کو دیے ہوتے تو وہ اس حال میں ہرگز نہ ہوتی۔ یہ سن کر حمیرہ نافہمی سے دیکھنے لگی، کیونکہ اسے چاچا نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے۔ بہرحال میں نے کہا میری بہن یہاں نہیں رہے گی، وہ بار بار کھانس رہی تھی، پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میں لڑ جھگڑ کر حمیرہ کو اپنے ساتھ لے آیا، ایک کرائے کا مکان لیا اور میں حمیرہ اور شفق کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ اپنی بہن کو ڈاکٹر پر لے کر گیا تو پتہ چلا کہ اسے ٹی بی ہو چکا ہے۔ میں نے اس کا علاج کروایا، غفار سے اسے طلاق بھی دلوائی، 1 سال میں اس کی صحت بحال ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ چاچا چاچی سارے گھر کا کام اسی سے کرواتے تھے، فون پر بات نہیں کرنے دیتے تھے، اور غفار اس پر شک کرتا رہتا تھا۔ یہ 7 سال اس نے کسی جہنم کی طرح گزارے تھے، صرف میرے اچھے مستقبل کے لیے۔ میرا ایک دوست تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا ایک بچہ تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے حمیرہ کی شادی کروا دی، اب وہ اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن پھر بھی میری ان سب بھائیوں سے گزارش ہے جو اپنی ترقی کی خاطر اپنی بہن کا رشتہ ایسے لوگوں میں کر دیتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی مالی مدد ملتی ہے، تو خدا را ایسا نہ کریں، کیونکہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔